اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و اہل بیتہ و اولادہ و ازواجہ و ذریتہ و نسلہ وبارک وسلم نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المنتجبین وعلی اولیائہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ مولانا العظیم ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مقالتی بمدحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن أبي ووالدتي وعردي لعرد محمد منكم بقاء وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین ویا سیدی یا خاتم النبیین ویا سیدی یا شفیع المذنبین حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے شرف یاب کیا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم بہار کائنات دیباچہ کائنات خلاصہ کائنات جوہر کائنات سید البشر سید الانبیاء سید الرسل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے محبت سے اسوہ حسنہ سے سنت طیبہ سے اور سیرت اقدس سے اس نے ہمیں شناسا کیا ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت کی عظیم نعمت سے نوازا تاریخ منہاج القرآن کی عظیم فکر اور نعمت سے نوازا پاکستان عطا کیا اولیاء کی نسبتوں سے اس نے ہمیں سرفراز کیا میں آج کی اس ایمان افروز 16ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد کرنے پر سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان پیرکر شرافت و محبت صاحبزادہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم اور آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان پیر سید شعیب شاہ صاحب دامت برکاتہم علاوہ ازیں میرے دائیں بائیں جتنے جلیل القدر مشائخ اعظام علماء کرام اہل محبت اور دانش اساتذہ اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے
اور میں خوش اس بات پر ہوں کہ آج سننے کے لیے جو زیادہ مجھے تعداد دیکھنے کو مل رہی ہے وہ امت کا جوان طبقہ ہے۔ اس جوان طبقے کے لیے اقبال نے اس کو بڑا یاد کیا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، ان شاہی بچوں کو پھر بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ ان جوانوں کے لیے اقبال نے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ان جوانوں کے لیے اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر۔ ثانیاً میں اس انوار مدینہ مسجد کی انتظامیہ اور انجمن فروغ اسلام جنڈیالہ ڈھاب والا کی تمام منتظمہ کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مجھے کچھ کلمات گوش گزار کرنے کے لیے وقت دیا۔ میں بڑی عاجزی اور انکساری سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کی یہ عاجزانہ، حقیرانہ، غلامانہ، مسکینانہ حاضری اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، میں آج جس عنوان پر آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے لگا ہوں وہ عنوان ہے قرآن اور ادب و تعظیم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کلام کا واحد مقصد یہ ہے کہ سننے کے بعد دلوں میں تاجدار کائنات حضور ختمی مرتبت روح کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والصلاۃ وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات آپ کے ساتھ والہانہ تعظیم، تکریم اور احترام اور عشق کا رشتہ مضبوط تر ہو سکے۔ ایک میری ذمہ داری ہے، وہ ہے اچھے انداز سے کلام کرنا۔ ایک آپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھے انداز سے سننا۔ اگر یہ دو ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا ہوں پھر اس بزم میں قبولیت بھی ملتی ہے، فہم بھی نصیب ہوتا ہے، اور دین اسلام کے لیے گزارا ہوا وقت افہام و تفہیم کے لیے، سمجھ کے لیے، تعلیم اور تربیت کے لیے وہ زندگی میں کام آتا ہے۔ میں نے قرآن مجید میں سے 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ بولیے کتنی آیتیں ہیں؟ اونچا بولیں ذرا۔ 2۔ 26واں پارہ سورہ الفتح، اس کی آیت نمبر 8 اور 9۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے بہترین مقرر وہ ہے کہ جو اپنی آیتوں کا جب وہ ترجمہ کر دیتا ہے تو سننے والے کو ایک روٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا کلام، دلائل، انداز، آیات قرآنی، احادیث صحیحہ، داستان صحابہ، داستان اہل بیت، داستان اولیاء، اقوال اولیاء، سارے کے سارے اس مضمون ترجمہ اور آیات کریمانہ کے ارد گرد ہو گئے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ترجمہ کر دیا جائے تاکہ لسنر اور سامعین اور سننے والے ان کو موضوع اور زیادہ آسان ہو جائے۔ ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. یہ جو ارسلنا کا لفظ ہے اس سے مراد اللہ پاک قرآن مجید میں شان رسالت کو لے رہا ہے. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن گواہی دینے والا بنا کر ومبشرن اور خوشخبری سنانے والا ونذیرا اور ڈر سنانے والا. چار شانیں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 8 میں بیان کی. شان رسالت، شان شاہدیت، شان مبشریت اور شان نذیریت. آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ، اور حد سے بڑھ کر ان کی تعزیر اور ادب کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی خوب توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر اس کی صبح و شام تسبیح کرو. صبح و شام صباحت، سبوحیت، تسبیح و تہلیل، حمد و ثنا، مدحت و ستائش کرو. اب آپ نے اپنی پوری توجہ میری طرف کرنی ہے. آپ نے اتنا شاندار پروگرام ارینج کیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے کہ نئی نسل کو دین اسلام کی صحیح تصویر دکھائی جائے تاکہ ان کے دلوں کا رشتہ، روحوں کا رشتہ، ایمان کا رشتہ بارگاہ رسول علیہ السلام میں مزید پختہ ور ہو. رب کائنات نے اپنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرمایا میرے حبیب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا. رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا. اور یہاں ایک دل نشین نکتہ سنیں. آپ پورے قرآن مجید کی ریسرچ کریں. ہر وہ آیت جس میں ارسل آئے گا اگر آپ اس کا پس منظر اور پیش منظر غور سے پڑھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ ایسے آیتیں بھیجی ہیں ان میں ایک لفظ ذکر فرمایا وہ ہے ارسلا. جس بھی آیت کے اندر سیاق و سباق اور پس منظر میں اگر آپ غور کریں ارسلا آئے گا. ارسلا سے مراد اللہ یہ لفظ ذکر کر کے میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا. جہاں بھی ارسلا آئے آپ کہیں کیسے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین دے کر بھیجا تاکہ باقی سب ادیان پر اس کا غلغلہ، دبدبہ، ہیبت، تمکنت، شان و شوکت طاری ہو جائے. کبھی فرمایا یہی ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر حبیب کائنات کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت بنا کر. اب آپ الموجم ڈکشنری اٹھائیں یا قرآنی انسائیکلوپیڈیا لیں اور آپ کبھی ارسلہ پر آیتیں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان آیتوں کے سیاق و سباق سے جہاں بھی ارسلہ کا لفظ ہوگا اس سے مراد میلاد مصطفیٰ، ظہور مصطفیٰ،
آمد مصطفیٰ، جشن مصطفیٰ، تاجدار کائنات علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری سے اس الفاظ میں آپ کی آمد اور جلوہ گری کا ہمیں ذکر موجود ملے گا۔ پھر اسی قرآن پر آپ ریسرچ کریں، دوسرا لفظ وہ ہے جاء۔ اگر آپ لفظ جاء کا سیاق و سباق پڑھیں تو اللہ رب العزت کبھی جاء کے مبارک لفظ سے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، ظہور اور آمد کا ذکر کرتا، جیسے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہاری طرف ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ اسی طرح جاء پر آپ تحقیق کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا وہ مقام جس کے پس منظر میں، جس کے سیاق و سباق میں آقا دو جہاں علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہو رہا ہو، جلوہ گری کا ذکر ہو رہا ہو، جشن کا ذکر ہو رہا ہو، خوشی کا ذکر ہو رہا ہو، اور آپ کی دنیا میں آمد اور ظہور کا ذکر ہو رہا ہو، یہ جاء کا لفظ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کر رہا ہو۔ تیسرا لفظ وہ ہے بعث۔ قرآن مجید میں فرمایا لوگو، ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا تو آپ اس پتھر پر کھڑے ہو کر جو دعا کر رہے تھے وہ یہ تھے ربنا وابعث فیہم رسولا۔ وابعث، بعثا سے لفظ بنا، اے پروردگار ہم میں اپنا رسول بھیج۔ کبھی بعثا پر قرآن مجید فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا، رسول کو علم دیا، جس قوم کی طرف بھیجا گیا فرمایا حبیب وہ قوم ان پڑھ تھی، وہ قوم گمگشترا تھی، آپ آئے تاکہ گمراہوں کو توحید کا راستہ دکھا کر انہیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا کر۔ تو اہل علم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کبھی آپ جاء، بعث، ارسل، ان تین لفظوں کو کبھی آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں بیشتر ایسے مقامات ہیں ان لفظوں کے پچھے پردہ اور ان لفظوں کے پسے آئینہ اللہ پاک میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا، کون سی شان دے کر؟ ارسلناک، اس لفظ ارسل میں اللہ پاک میرے آقا دو جہاں علیہ السلام کی شان رسالت کا تذکرہ کر رہا، ہم نے آپ کو شان رسالت کے ساتھ بھیجا۔ پھر دوسری شان بیان کی شاہدن، شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ دنیا میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی، آپ کا ترجمہ بھی پڑھیے کنز الایمان۔ پھر اس صدی میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ترجمہ لکھا عرفان القرآن۔ عرفان القرآن میں کبھی آپ شاہدن اس لفظ سے پہلے قادری صاحب کی بریکٹ کو کبھی آپ غور سے پڑھیں تو آپ لکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، گواہ بنا کر۔ کس پر؟ فرمایا حبیب آپ خلق پر بھی گواہ ہیں اور آپ حق پر بھی گواہ ہیں۔ وہ لفظ ذکر کیے خلق اور حق، مخلوق اور خالق، معبود اور عابد، مستعان اور مستعین، مسجود اور ساجد، اس پر آپ گواہ ہیں۔ آپ سوال کریں، اب آپ لفظ شاہد پر، لفظ شہید پر، لفظ مشہود پر قرآن مجید میں آپ سٹڈی کریں، بے شمار ایسی آیتیں ہیں
جہاں اللہ اپنے حبیب کی شان شاہدیت کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا. فرمایا حبیب وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، فرمایا لوگوں میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنا کر بھیجا گیا. اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول تم پر گواہ ہے. بڑے غور سے جملہ سنیے گا. آج سے 14 صدیاں پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لوگ صحابہ ہوئے کلمہ پڑھا، آقا دو جہاں علیہ السلام قیامت کے روز اپنی عہد زریں میں کلمہ پڑھنے والوں پر بھی گواہی دیں گے. اور لطف کی بات 1444 سال ہو گئے. اتنے زمانہ میں جو بھی شاہ و گدا آئے، جو بھی عام اور خاص آئے، جنہوں بھی کلمہ پڑھا اور کلمہ جب کر امت رسول میں داخل ہوئے، ان 14 صدیوں میں جو جو کلمہ پڑھ چکا قیامت کا دن ہوگا آقا دو جہاں علیہ السلام ان پر بھی گواہ ہوں گے. اور آج سے لے کر صبح قیامت تک جو شخص بھی کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی رسالت کا ذکر کرے گا، خدا کی قسم آپ کے عہد مبارک سے لے کر صبح قیامت تک جو بھی مومن ہوگا، عاشق ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، مصطفیٰ علیہ السلام ہر ایک کے ایمان پر، احوال پر، اعمال پر گواہی دے. میں نے 3 لفظ عرض کیے ہیں. احوال پر گواہ ہے، آپ امت کے احوال پر گواہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال پر گواہ ہیں، اور حتیٰ کہ آپ ان کے ایمان پر گواہ ہیں. اور میں اس سے اگلی بات کرنے لگا ہوں. یہ فقط امت محمدی کی بات کی ہے. حشر میں چلو وہاں 70 امتیں ہوں گی، 70 امتوں کے سردار ہوں گے، اور اللہ پاک ان رسولوں سے پوچھے گا اے رسولوں بتاؤ کیا تم نے اپنی اپنی ملل، اپنی 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 قوموں کو کیا میری توحید کا دین کا پیغام پہنچایا؟ تو سب نبی کہیں، رسول کہیں گے پروردگار پہنچایا، انبیاء کہیں گے پہنچایا. اللہ پاک ان رسولوں کی امتوں سے کہے گا بتاؤ رسولوں نے پیغام پہنچایا؟ وہ انکار کریں گے. اب اللہ پاک فرمائے گا رسولوں تم کہتے ہو کہ ہم نے پیغام دیا، امتیں کہہ رہی ہیں نہیں دیا، گواہ لاؤ. تو رسول کہیں گے کہ آج ہمارا گواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا حبیب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، محبوب وہ کیسا وقت ہوگا ہم ہر امت میں سے ایک رسول کو گواہ بنا کر لائیں گے اپنی اپنی امتوں پر. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس کل محشر پر، کل پر، کل رسل پر، کل انبیاء پر اور کل محشر پر سب سے بڑی شہادت عظمیٰ، شہادت علیٰ، شہادت اکبر، شہادت عظمیٰ جس ہستی کو پیش کرنے کا حکم دیا جائے گا محبوب آپ کل محشر پر گواہی دیں. فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم آپ کو کل محشر پر گواہ بنا کر لائیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میرے حبیب ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا. وَمُبَشِّرًا، اور ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا. شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا. اے امت مصطفیٰ غور سے سنو، ہمارے نبی کی شان کیا ہے، شوکت کیا ہے، عظمت کیا ہے. جس روز یہ امت اپنے آقا کا صحیح مقام جان لے گی، پہچان لے گی، پھر مال کیا، دولت کیا، جان بھی دینے کو لیے تیار ہے، کیونکہ انہیں خبر ہو جائے گی اللہ نے مصطفیٰ کا کیا مرتبہ اور مقام قرآن مجید میں ذکر کیا. ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ شاہد. شاہد کا معنی ہے گواہ. فرمائے لوگوں میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہونے پر گواہ ہے، میری ہستی پر گواہ ہے، میرے حسن پر گواہ ہے، میرے کمال پر گواہ ہے، میری توحید پر گواہ ہے، میری ربوبیت پر گواہ ہے. میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
میری قدرت پر گواہ ہے، میں قادر ہوں۔ اگر کوئی دنیا میں میری سب سے اعلیٰ قدرت دیکھنا چاہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے۔ میں حسین ہوں، اگر کوئی دنیا میں میرا حسن کا سب سے اعلیٰ نمونہ دیکھنا چاہے میرا مصطفیٰ علیہ السلام دیکھ لے۔ میں نور ہوں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ۔ آپ پڑھیے قاضی عیاض رحمت اللہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو پڑھیے، یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تفسیر مظہری لکھی، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سعید بن جبیر نے اگر کوئی دنیا میں اس کے نور کی سب سے اعلیٰ مثال دیکھنا چاہے وہ زمانے میں محمد کو تک لے، یہ اللہ کے نور کی سب سے اعلیٰ مثال۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ جب طلب کرتے اللہ کی ہستی پر گواہی، جب کفار طلب کرتے، معاشرہ طلب کرتا، اے پیغمبر اللہ کی ہستی پر گواہی کا کیا ہے دو؟ وہ واقعہ یاد کرو، کوہ صفا ہے، توحید کا پیغام ہے۔ آقا فرما رہے ہیں اگر کہوں پہاڑ کے پچھلی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ کرنے لگا ہے، مانو گے؟ کافر کہنے کہ جی بے شک مانیں گے۔ فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ مصدوق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، تصدیق فرمانے والے ہیں، صادق ہیں۔ کہا اگر تم نے مجھے صادق مانا، پھر اگر بن دیکھے لشکر کو مان سکتے ہو تو میرے کہنے پر میرے خدا پر ایمان لے۔ انہوں نے دلیل طلب کی کہ آپ دلیل دیں، تو اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ کفار میری ہستی پر دلیل مانگ رہے ہیں، عالم کفر میری توحید پر دلیل طلب کر رہا ہے۔ آیت اتری، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میرے مصطفیٰ اپنی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے پیش کرو کہ میری ولادت باسعادت کو دیکھو، میرے لڑکپن کو دیکھو، میری جوانی کو دیکھو، صبح و شام کو دیکھو، غار حرا میں جانا اور آنا دیکھو، ملک شام کی منڈیوں میں جانا اور آنا دیکھو، میری تبلیغ دیکھو، انداز تبشیر دیکھو، انداز تنذیر دیکھو، خلوت اور جلوت دیکھو، یاران طریقت کے درمیان بیٹھنا دیکھو، شمع رسالت کے حالوں کے درمیان چلنا دیکھو۔ فرمایا میری زندگی دیکھو 40 سالہ، اگر ایک صفحہ حیات پر ایک لائن میں بھی دبا نظر آئے تو مجھ پر میں نہیں بلکہ میرے خدا پر ایمان لانا۔ اس وقت توحید پر جو زندگی دلیل بنی وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل بنی۔ جی تو ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا، یہ کیسا فکر ہے، یہ کیسا آلودہ فکر ہے کہ 40 سال تک پتہ ہی نہیں کہ نبی ہوں کہ نہیں ہوں۔ خدا انہی 40 سال کو اپنی توحید پر دلیل بنا رہا ہے۔ آپ 40 سال کہہ رہے ہیں، آپ میرے کہنے پہ قرآن پڑھو۔ قرآن فرماتا ہے لامرو کا انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لعیشو کا، لعمرو کا معنی ہے لعیشو کا، خدا پوری حیات مصطفیٰ کی قسم اٹھا رہا۔ کبھی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لعمرو کا ای بے حیات کا، اللہ پاک ولادت باسعادت سے لے کر 63 سالہ پوری حیات مصطفیٰ کی قرآن مجید میں قسم اٹھا رہا۔ اور امام ابن نقاش جیسے کہتے ہیں، امام نقاش کہتے ہیں خدا نے آج تک کسی پیغمبر رسول کی حیات مبارکہ کی قسم نہیں اٹھائی۔ حبیب سے فرمایا محبوب وہ اور تھے تم اور ہو، وہ صفائی کے لیے وہ کلام کرتے رہے، دلیلیں دیتے رہے، اپنا اسوہ پیش کرتے رہے، زبان اقدس سے بیان کرتے رہے۔ میرے حبیب میں نے آج تک کسی کی حیات مبارکہ کی قسم نہیں اٹھائی، تیری حیات اقدس کی قسم
قسم اٹھا کر بتا رہا ہوں، لامروں کا محبوب تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ کافر بدمست جو دین سے بپھر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، حبیب ان کی مخالفت کو نہ دیکھ، ان کے تانوں کو نہ دیکھ، ان کافروں کو نہ دیکھ، ان کی بدمستیوں کو، بلکہ میری طرف دیکھ کہ خدا تیری حیات مبارکہ کی قسم اٹھا رہا۔